سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پیرس کنونشن جو ہوا ہے وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پر جو تیزی سے دنیا میں ماحولیات کی تبدیلی اور آب و ہوا کی تبدیلی اس کے حوالے سے کوئی حل نکالا جائے گا. 200 وفود شریک ہوئے، کثیر سرمایہ لگا، پاکستان بھی اس میں اب کے گیا اور اس نے بھی اپنی سفارشات رکھی ہیں، لیکن اس معاہدے کو اب یوں سمجھنے کے بعد 2020 تک ٹل گئی ہے. حاصل وصول تو کچھ ہوا نہیں، خاص کر جو بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ تو پہلے ہی اس سے پیرس معاہدے سے باہر جا چکا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ جو بین الحکومتی پینل برائے آب و ہوا میں تبدیلی کی جو رپورٹ تھی اس کو مسترد کرنے میں سعودی عرب، کویت اور روس سب سے زیادہ پیش تھے. برازیل نے بھی اس کو ایک قسم کا کہہ دیا کہ کوئی دنیا کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ تو ویسے بھی گرین ہاؤسز اخراج کے ہے ہی نہیں کہ جی یہ کچھ ہے ہی نہیں اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا اس میں کیا رول اور فنکشن رہا. چونکہ نئی حکومت ہے اور ہم نے دیکھا کہ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ماحول کو شدید خطرات لاحق ہیں، ہم جو ہیں وہ شجرکاری مہم بڑے پیمانے پہ کریں گے. تو وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں برائے ماحولیات تبدیلی ملک امین اسلم صاحب، وہ اپنے 8 رکنی وفد کے ساتھ اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک پازیٹو ڈپلومیسی کے تحت انہیں اگلی کانفرنس کے لیے نائب صدر بھی مقرر کر دیا گیا ہے. انہوں نے کانفرنس میں 2 منصوبے بتائے جو نئی حکومت نے شروع کی ہیں. ایک کہ جی 10 ارب درختوں کی شجرکاری کی جا رہی ہے، اور دوسرا کہ ہم ماحول دوست بس ریپڈ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اچھا، ہماری طرف سے جو پاکستان کی طرف سے جو منصوبے پیش کیے گئے ہیں ان میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو منصوبے ہیں اس سے 2.76 ملین ٹن گیسز کے اخراج میں کمی ہوگی. اب دیکھنے میں اور بتانے میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے KPK میں ہم یہ کہیں گے کہ خوشائن عمل رہا کہ جس طریقے سے شجرکاری ہوئی ہے اب اس کو پورے ملک میں کیا جا رہا ہے کہ تیزی سے یہ کام ہو. امید ہے کہ جب حکومت اپنا مدت پوری کرے گی تو تب تک جو 10 ارب درختوں کی شجرکاری ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. لیکن بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ ایک جو اہم پوائنٹ سامنے آیا وہ یہ بھی ہے اس کانفرنس کا کہ جو 2 بلاکس میں آپ کو پتہ ہے دنیا تقسیم ہے اور اس میں ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ گرین ہاؤسز کا اخراج زیادہ کر رہے ہیں اور ایک غیر ترقی یافتہ ہے جو کہ عموماً بڑے ممالک کی امداد پر ہی ہیں. پاکستان کا شمار یہ ہوتا ہے کہ گرین ہاؤسز کے اخراج میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ ضرور رہا ہے کہ جس طرح افیکٹڈ ممالک ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ہے. ہیٹ ویو پاکستان کا راستہ دیکھ چکی ہے. سمندر ہمارے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، زمینوں کو کھاتے جا رہے ہیں. خاص کر بدین کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ وہاں پر سمندر زمین کو نگلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سمندر ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت جو عالمی اوسط درجہ حرارت ہے وہ 1.5 سینٹی گریڈ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے یہ کنونشن منعقد کیا گیا کہ دوسرے جو ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ صنعتیں جو گیس خارج کر رہی ہیں انہیں محدود کیا جائے تاکہ اگلے 12 سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں 45% کمی کی جائے. لیکن اس پر ترقی یافتہ ممالک راضی نظر نہیں آ رہے. اب ہمیں 2020 کا انتظار کرنا پڑے گا کہ جی تب تک کیا لائے عمل ہوگا، کچھ بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن 2018 کے سال میں اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں ان کی اگر ہم بات کر لیں تو ہمارے پاس بلوچستان کے ساحلی علاقے میں کچھ ایسی جگہیں بھی ملی ہیں جو کہ مرین پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں. وہاں پر آپ کو ایسی بھی آبی حیات دیکھنے میں ملی ہیں جو کہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن دوسری جو چیز ہم نے سب سے بڑا نقصان دیکھا وہ یہ کہ جو ابھی حال ہی میں مبارک ولیج کا واقعہ ہوا اور وہاں ساحلی پٹی پہ جس طرح سے تیل پھینکا گیا اور وہ کئی کلومیٹر تک نظر آیا، اس سے افیکٹڈ ہوا. گو کہ اس کے اوپر پوری حکومتی مشینری بھی لگی، نیوی والے بھی کام کرتے ہوئے نظر آئے، سول سوسائٹی بھی اس کے لیے بہت کنسرن تھی. لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کافی آبی حیات کو تو خطرہ ہوا ہی، لیکن اس کی باقیات ابھی بھی وہاں کی ساحلی پٹی پہ نظر آ رہی ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا لاس تھا جو 2018 میں ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ حال ہی میں ابھی ایک لیونگ پلانٹ رپورٹ آئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے دنیا بھر سے، لیکن ہم پاکستان کی بات کریں گے کہ جو پاکستان ہے وہاں پہ ویٹ لینڈ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ منچھر جھیل جو کہ پاکستان میں قدیم تہذیب رکھتی ہے، جہاں پر 1988 میں سائبیریا سے 25,000 جو پرندے تھے وہ آیا کرتے تھے ہجرت کر کے،
اور ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا تھا، اب ان کی تعداد صرف اور صرف 2500 رہ گئی ہے، کیونکہ اب منجھر جھیل بھی اپنی اس جگہ پہ نہیں رہ چکی، وہاں سے بھی جو قدیم تہذیب ہے، جو ماہی گیر ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے تمر کے جنگلات تیزی سے کٹتے جا رہے ہیں، آپ کے سمندر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ وہ ناکام نظر آ رہی ہے، کچرا پھینکا جا رہا ہے، پانی جو گندا پانی ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، کوئی لک آفٹر نہیں کی جا رہی، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ سدرا صاحبہ، جی تو یہ بتائیے کہ آپ نے جب دریاؤں کے حوالے سے جب بات کی تو مجھے یاد آیا کہ ملک امین اسلم صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں اسی حوالے سے، تو وہاں پر پی ٹی وی کے ایک کیمرہ مین تھے، انہوں نے خاص توجہ دلائی حکومت کی کہ جو ہمارے جو دریاؤں کی جو صورتحال ہے وہ خاصا مخدوش صورتحال ہے، تو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری دریاؤں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر کرنے میں، گو کی نئی حکومت ہے لیکن اس کی حالت بہتر کرنے میں یا پرانے حالات بحال کرنے میں آپ کو حکومت کچھ سنجیدہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں، اس حکومت نے آتے کے ساتھ ہی یہ دعویٰ تو کیا ہے کہ وہ ماحولیات کو بہتر کرنا چاہتی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ آتے کے ساتھ ہی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو تھوڑی سی ناانصافی ہوگی۔ چونکہ شجرکاری مہم بہت تیزی سے شروع کی گئی ہے، اب دریاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا سارا جو انحصار ہے زراعت کا وہ دریاؤں پہ ہی ہے، دریا خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اگر ہم ریور انڈس کی بات کریں تو جس طریقے سے وہاں پر آپ یہی والی بات کہ کچرا پھینک رہے ہیں، یا جو صنعتی فضلہ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے سمندر میں پھینکتے ہیں، جو دریاؤں میں بھی ضم ہوتا ہے، کچھ دریا آ کر سمندر کے ساتھ ملتے ہیں، یہ وہاں پر جو چینل ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہاؤ تھا دریاؤں کا، یا جس طریقے سے ان کو ایک دیکھیں ساری جو بات ہے وہ یہ کہ دریا کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، جب ان کو پانی مل رہا ہو پیچھے سے، ان کو ان کے بہاؤ کو موڑا نہ جائے، ان زمین کو ایسے نہ کاٹا جائے کہ ان کی بہاؤ میں کوئی متاثر ہو رہا ہو، یہ سب سے بڑی بات ان کے اندر جو رہنے والے آبی حیات ہیں وہ ان کے لیے ایک ایکو سسٹم کا بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ ایک ایسی چیز ہے، ماحولیات کی اگر آپ بات کریں، سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا ایک جگہ ہے جس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ اب جو حکومت آئی ہے وہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کیا کیا کام کرتی ہے، اور ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دریاؤں کو اگر آپ واپس ان کی اصل حالت میں نہیں لائیں گے تو زراعت متاثر ہوگی تو پاکستان کو پھر دوسری ممالک کی طرف دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کے لیے بھی جو کہ یہاں پر پیدا ہوتی رہی ہیں، اور اگر ہم اسی چیز کے اوپر انحصار کریں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور مزید ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ صرف ہم دریائے سندھ کی بات نہیں کر رہے، دریائے سندھ جو کہ سب سے بڑا ہے، دوسرے دریاؤں کو بھی دیکھنا پڑے گا اور ان کے لیے بھی کرنا پڑے گا، اور یہی صرف دریا نہیں، جو نہریں ہیں، جو کینال سسٹمز ہیں ہمارے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھی بہتر نہیں ہوں گی تو جو تھوڑے بہت جو رہی صحیح کسر ہماری زراعت کی رہ گئی ہے وہ بھی ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو ابھی جس طرح سے انہوں نے پیرس کنونشن میں 2 منصوبے رکھے ہیں، ہم امید یہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ملکی سطح پر یہ تو بہت بڑے منصوبے ہیں جو آپ دنیا بھر کو دکھا رہے ہیں، لیکن ملکی سطح پر جس کے اوپر بیس کرتی ہے آپ کی زراعت اور ایک عام کاشتکار، اس کو ریلیف دینے کے لیے انہیں فوری طور پہ اس پہ کام کرنا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ کریں گے۔ سدرا صاحبہ، ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے دریاؤں کی اپنی اصلی حالت میں جب واپس لانے کو ضروری قرار دیتے ہوئے جب یہ کہا کہ اس سے زراعت کا شعبہ متاثر ہوگا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیم بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو صوبہ سندھ کے سے خاص کر احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا ہم نے باقیوں سے زیادہ دیکھا۔ تو کیا لگتا ہے کہ ڈیم بنانے سے صوبہ سندھ میں واقعاً دریاؤں کی حالت، خاص کر دریا سندھ کی حالت خراب ہوگی جہاں پہ زراعت متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کے اوپر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں 2 طرح کی رائے سامنے آتی ہے۔ ہم اگر اس کو سیاسی نظر سے دیکھیں تو جو
اگر ہم حال ہی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سعید غنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے جو رقوم اور چندے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ڈیم بنا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تو سمندر پار پاکستانیوں سے رقوم منگوانے کا ایک طریقہ اور ہونا چاہیے کہ جی ان کو یہ دیں. یہ تو ایک بحث ہے، کیونکہ سندھ کے اندر ایگزسٹ کرنے والی سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے ڈیم کی مخالفت کرتی آئی ہیں. اگر وہ اس کی حامی ہو جائیں تو آبویسلی ان کا ووٹ متاثر ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو 2 ڈیم بننے جا رہے ہیں اس کا سندھ پہ کیا افیکٹ ہے. تو اس کے حوالے سے ایک ماہر ہیں ڈاکٹر عباس صاحب، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی ڈیم اگر وہاں بنتا ہے تو سندھ کو اثر اس کا نہیں پڑے گا. اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیوں نہیں پڑے گا. حسین عباس یہ بات کہتے ہیں کہ جو آبی پالیسی ہے پاکستان کی وہ ایک خانہ پوری سے کم نہیں ہے، اور جو ڈیم بنانا جا رہے ہیں وہ صرف ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ پروجیکٹس بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر پیسہ خرچ ہو. ان کی سب سے بڑی جو مخالفت رہی ہے وہ یہ نہیں کہ ڈیم نہ بنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیم ایک مہنگا پروجیکٹ ہے، اس کی نسبت آپ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے اگر ڈیمز بنائیں گے تو اس سے تمام صوبوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی وہ بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم صرف سندھ کے ان علاقوں کی بات کریں جہاں پر پانی بالکل بھی نہیں ہے، فار ایگزامپل تھر کی ہم بات کر لیں، تھر میں پانی کی قلت ہے، اور وہاں پر آپ جس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو تو نہ کسی دریا کا پانی مل پا رہا ہے نہ ان کو کسی ڈیم کا پانی مل پا رہا ہے. تو اگر ڈیم بن جائے گا تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. لیکن میرا اپنا جو میں نے ماہرین سے بات کی ہے اور میں جس طرح سے ان سے رابطے میں رہتی ہوں اور جو ان کی باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ بڑے ڈیم بنانے کے بجائے اگر ہم چھوٹے ڈیمز بنائیں اور صوبوں کو اعتماد میں لے کر ان کو اس بات پر قائل کر لیں کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں تاکہ بوقت ضرورت ہمیں کسی قسم کی پانی کی محتاجی نہ رہے، تو شاید مسائل بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہمارا فوکس ابھی بڑے ڈیمز بنانے پہ ہے جن کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم اس وقت عوام کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے، اور میرے خیال میں اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام صوبوں کے جو حکومتیں ہیں، اب تو خیر حکومت ایک صرف سندھ کے پاس ہی الگ ہے، باقی سب کے پاس ایک ہی ہے، سب اسٹیک ہولڈرز کو ملا کر بٹھانا ہوگا، ان سے بات کرنی ہوگی، ان کو راضی کرنا ہوگا، انہیں قائل کرنا ہوگا کہ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ان کے بھی دن پھریں گے اور ایک مقامی جو ماہی گیر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، ایک کاشتکار ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، تو شاید بہتری ہو. ورنہ ڈیم کا نعرہ لگتا رہے گا اور اس کے اوپر سیاست ہوتی رہے گی، اور ایک عام آدمی جس کا دریائے سندھ کے کنارے پر ایک کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ ہجرت کر کے جاتا جائے گا اور تہذیب ختم ہوتی جائے گی. یہ سب سے بڑا لاس ہوگا. ماحولیات کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں چونکہ گزشتہ ایک سال سے جب سے فیس بک پہ میں نے آپ کی رپورٹیں یا آپ کے مضامین میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو میں پڑھتا رہتا ہوں کہ آپ کی خاص کر آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے اسٹوریاں کور کر رہی ہیں. تو حکومتیں عموماً انوائرمنٹ کے حوالے سے کا جو چھوٹے سطح پہ جو صفائی کا جو نظام ہے اس کی طرف کم توجہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. خصوصاً میں آپ کی رپورٹ سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، یا اس طرح توجہ نہیں دے رہی جس طریقے سے توجہ دینی چاہیے. تو اس میں ان کا پرائیورٹی نہ ہونا ہے، یا ان کے پاس مالی وسائل کی کمی ہے، یا کچھ اور مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہی؟ بدقسمتی سے پوری دنیا میں جہاں ان چیزوں پر سب سے زیادہ بجٹ لگایا جاتا ہے، پاکستان میں اگر کن چیزوں پر بجٹ کم ہے تو وہ تعلیم ہے، صحت کا شعبہ ہے اور صفائی ستھرائی کا شعبہ ہے. ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا، جیسے میں چونکہ کراچی سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے اپنے 5 سال قبل تک کراچی کی یہ صورتحال نہیں دیکھی تھی جو اس وقت ہے. اب مجھے گلی محلے میں بھی کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں. آیا کہ وہ اٹھائے کیوں نہیں جا رہے؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں تقسیم صوبے کے اندر جو معاملات ہیں ان کی ہے. کے ایم سی کہتا ہے کہ جس علاقے میں وہ کچرا نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم 2 جگہوں پہ سے اٹھائیں گے تو ہم باقی 3 اضلاع سے نہیں اٹھائیں گے. یہ تو چلیں ان کی ایک آپس کی بحث ہے، لیکن اگر منصوبہ بندی ہو اور صحیح بجٹ الوکیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں جو کچرا روزانہ کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا اس سے بھی لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اسے ریسائیکل کر سکتے ہیں. آپ جب لینڈ فل سائٹ پہ یہ کچرا پھینکتے ہیں تو وہاں پر کئی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اگر آپ وہاں پر اسے ریسائیکل کرنے کے پلانٹ لگا دیں.
اس کے علاوہ جو گندا پانی آپ سمندر میں پھینک رہے ہیں یا دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، اس کو اگر آپ ٹریٹ کرنے کے لیے پلانٹ لگا دیں گے تو شاید ایک مہنگا پروجیکٹ ضرور ہے، لیکن اس سے آنے والے وقت میں بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ہم ان منصوبوں پر اس لیے شاید کام نہیں کر رہے کہ اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمیں چین کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہم نے چائنا کی جو محکمے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو ٹھیکے دیے. یعنی کہ ہم اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بھی چین سے مدد لینی پڑ رہی ہے. تو جب ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں انہیں، تو یہ کام ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو کام چینی کمپنیاں کر رہی ہیں، جن وسائل سے کر رہی ہیں، وہ تمام چیزیں تو یہاں بھی موجود ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت جو اب نئی آئی ہے اس کو اس بات پر عمل درآمد کروانا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ آپ جو کچرا ہے اس کو یوٹیلائز کیجیے، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے، نہ کہ مشکل پیش آئے. جب شجر کاری مہم آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ 10 ارب لگانا کوئی بات مذاق کی نہیں ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ کن زمینوں پہ لگائیں گے آپ درخت، پھر انہیں پانی دیں گے، پھر آپ ان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ کھڑے ہو سکیں، وہ پودے اور وہ درخت بنے. تو کچرا اٹھا کر اس کو یوٹیلائز کرنے میں اور اسے ریسائیکل پلانٹ کے میں لے جانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور اگر اس پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہو جائے گی تو میرے خیال میں بہت بہتر طریقے سے ہم ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. جیسے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی اشد ضرورت ہے. وہ پانی جو غلیظ پانی ہم چھوڑ رہے ہیں دریاؤں میں، اس کو اگر بچانا اور قابل استعمال کرنا ہے تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ سیوریج کے پانی کو دوبارہ ٹریٹ کرنا مہنگا نسخہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے سے آپ کے دریا اور ڈیم اور جو جھیلیں ہیں وہ گندے ہونے سے بچ جائیں گی، تو شاید آپ کو سالانہ اتنا جو پانی کے لیے ہم آج رو رہے ہیں کہ جی 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے شاید یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا. تو کوئی چیز میرے خیال میں یہاں پر ایسی نہیں ہے جو ضائع ہو جائے گی. اسے یوٹیلائز کرنے کا ایک ذہن چاہیے، اور محدود بجٹ کے ساتھ بھی آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. لیکن شاید ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ول ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جو اس کے اوپر ہم اسے سوچ رہے ہیں کہ چونکہ گندگی ہے، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، تو یہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے. اہم ایشو اس وقت حکومتوں کی توڑ جوڑ ہے، یا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، یا ہم وہ چیزیں کر لیں جو کہ تھوڑی سی انٹرنیشنل سطح پہ ہیں. لیکن اگر قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ اور شہری سطح پہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں اس سے کافی نقصان ہوگا. سدرا ڈار صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.